بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ نساء العالمین کے لیے معنوی ہدیہ۔ کتاب دعوت راوندی میں شعیب بن غفلہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ امیر عدالت امام علی علیہ السلام کو کوئی مالی مشکل پیش آئی۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس مشکل کو حل کرنے کے لیے اپنے والد گرامی رسول اللہ کے خانہ اقدس کے دروازے پر آئیں تو پیغمبر اکرم نے کسی کو آواز دی کہ شاید دروازے پر میری بیٹی آئی ہیں، اٹھیے اور دیکھیے، انہیں اپنے پاس لے آئیے۔ جناب ام یمن نے دروازہ کھولا، فاطمہ زہرا اندر داخل ہوئیں، پیغمبر خدا کو سلام کیا۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا، فاطمہ جان، اس وقت آنے کا کیا مقصد ہے؟ اس سے قبل آپ کبھی اس وقت میرے حاضر نہیں ہوئی ہیں، کیا بات ہے؟ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے عرض کیا، بابا جان، فرشتوں کی غذا کیا ہے؟ پیغمبر اکرم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کا شکر۔ آپ نے پوچھا، انسانوں کی غذا کیا ہے؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا، مجھے اس خدا کی قسم کہ جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، 1 ماہ ہو گیا ہے میرے گھر میں کھانا پکانے کے لیے آگ روشن نہیں کی گئی۔ اے فاطمہ جان، فرشتہ وحی ہمارے لیے روحانی اور معنوی رزق و روزی لے آیا ہے، میں اسی میں سے آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، لے لیجئے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے بھرپور شوق و ذوق سے عرض کیا، وہ معنوی ہدیہ کیا ہے؟ پیغمبر اسلام نے پڑھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رب الاولین والآخرین، یا خیر الاولین والآخرین، و یا ذی القوۃ المتین، یا راحم المساکین، و یا ارحم الراحمین۔ سید النساء العالمین نے اس معنوی ارمغان کو سنا اور اسے حفظ کر کے واپس امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے پاس آئیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام ان کے انتظار میں تھے۔ جب آپ کی نگاہ ان پر پڑی تو پوچھا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، کیا خبر ہے؟ فاطمہ زہرا نے عرض کیا، میں دنیا کے لیے گئی تھی، آخرت کا معنوی اور اخلاقی توشہ لے کر واپس آئی ہوں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، خوشیاں آپ کا استقبال کریں، خوشیاں آپ کا استقبال کریں، جو کچھ آپ لے آئی ہیں وہی بہتر ہے۔ 3 جاویدانہ درس۔ اصول کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک دفعہ فاطمہ زہرا بارگاہ پیغمبر میں حاضر ہوئیں، آپ کے حضور زندگی کے نشیب و فراز کی شکایت کی۔ رسول اللہ نے کھجور کی چھڑی کی موٹی جڑ اٹھائی اور اسے اپنی دختر فرزانہ کے حوالے کیا اور فرمایا، اس پر کلمات لکھے ہوئے ہیں، انہیں وقت کے ساتھ پڑھیے اور انہیں دل میں جگہ دیجیے۔ اس دختر فرزانہ کا قلب مبارک معنویت اور روحانیت کے ہاتھوں گروی تھا۔ آپ نے اس تحریر کو دیکھا اور وہ تحریر یہ تھی، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو اذیت نہیں دیتا۔ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اگر بات کرے تو عدالت کی اساس پر کرے ورنہ خاموش رہے۔ سرفرازی اور نجات کا راز۔ فاطمہ زہرا نے فرمایا، جو بارگاہ خداوندی میں خالص عبادت بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف بہترین سے بہترین مصلحت بھیجتا ہے۔ 2 بھاری امانتیں۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے مروی ہے کہ جب میرے والد گرامی صاحب فراش تھے، وہ اسی مرض میں ان کی رحلت ہوئی تھی، میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ آپ اپنے صحابہ سے فرما رہے تھے۔ اس وقت ان کا حجرہ صحابہ کرام سے بھرا ہوا تھا۔ اے لوگو، آگاہ رہو، میں اپنی رحلت کو بہت قریب دیکھ رہا ہوں، جو ضروری باتیں ہیں وہ میں تمہیں بتا رہا ہوں، ہوش سے کام لیجئے۔ میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اپنے رب کی کتاب قرآن مجید اور دوسری میری اطرت، میرے اہل بیت ہیں۔ اس وقت آپ نے امام علی کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، یہ علی ہیں جو قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن ان کے ساتھ ہے، یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ میرے پاس حوض کوثر پر پہنچیں گے۔ اس وقت میں تم سے پوچھوں گا کہ میری رحلت کے بعد میری ان 2 امانتوں کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا۔ علامہ کنزوری خنفی نے بیان کیا ہے کہ اس حدیث کو 30 صحابہ کرام نے روایت کیا ہے، ان میں سے اکثر صحیح اور حسن ہیں۔ آراستگی ظاہر و باطن۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جس کسی نے حقیقی انگوٹھی پہنی وہ ہمیشہ اچھائی کو پاتا ہے۔ حقیقی روزہ۔ آپ نے فرمایا، اگر روزہ دار اپنی زبان، کان، آنکھ اور ہاتھ پاؤں کو گناہوں سے نہیں روک سکتا تو پھر اس کا روزے سے کیا کام، وہ ایسے روزے کو کیا کرے گا؟ بہترین وقت دعا۔ حضرت زید شہید نے روایت کی ہے کہ فاطمہ زہرا نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا، جمعہ کے دن ایسی ساعت ہے جب اس ساعت میں ایک مسلمان بارگاہ خداوندی میں دعا کرتا ہے تو خداوند تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ سیدہ کائنات فرماتی ہیں کہ میں نے ان حضرت سے سوال کیا، وہ کون سی گھڑی ہے؟ آپ نے فرمایا جب سورج کا نصف حصہ مغرب میں غروب ہو چکا ہو اور ابھی اس کا نصف حصہ باقی ہو۔ سیدہ کائنات جمعہ کی عصر کو اپنی کسی شاگردہ سے فرماتی تھی کہ وہ چھت پر چڑھ جائے، جب سورج مغرب کے قریب ہو اس کی مجھے اطلاع دینا، میں اس وقت اپنے پروردگار کے ہاں دعا مانگ سکوں تاکہ وہ بے نیاز بادشاہ میری نیاز مندی اور حاجات کو قبول فرمائے۔ درس نظافت۔ حضرت حسن بن حسن نے اپنی والدہ گرامی فاطمہ زہرا بنت حسین سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ زہرا کا فرمان ہے، ہر وہ شخص جو رات کو میلے اور آلودہ ہاتھوں کے ساتھ بستر پر سو جاتا ہے، اگر وہ کسی بیماری اور تکلیف میں مبتلا ہو جائے تو اپنے آپ کو ملامت کرے۔ ظلم سے ہوشیاری۔ عبداللہ بن حسن نے اپنی والدہ سے سنا، انہوں نے حضرت فاطمہ زہرا سے سنا، رسول اللہ نے فرمایا، 2 ظالم گروہ آپس میں لڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔
ان کے نزدیک یہ بات مہم نہیں ہے، ان دونوں میں سے کون دوسرے پر غالب آتا ہے، اور اس طرح وہ دو گروہ جو دونوں ستمکار ہوں وہ آپس میں جنگ کریں تو وہ دونوں ذلت و ہلاکت سے ہمکنار ہونے والے ہوتے ہیں۔ دفاع از اولاد سرفراز پیغمبر فاطمہ زہرا بنت حسین سے روایت ہے کہ فاطمہ زہرا نے رسول خدا سے سنا، ہر ماں کا بیٹا اپنے خاندان اور باپ کی طرف منسوب ہوتا ہے سوائے میری بیٹی فاطمہ زہرا کی اولاد کے، کیونکہ میں ان کا باپ ہوں اور وہ میرا خاندان ہے۔ میں کہتا ہوں عصبۃ عاصبو کی جمع ہے، جس طرح طلبۃ طالبو کی جمع ہے، جیسے عصبۃ الرجل یعنی باپ کی اولاد اس کے لیے نہیں عصبۃ کہا گیا ہے کیونکہ وہ انسان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہوتے ہیں۔ حدیث لوح اصول کافی میں ہے کہ ابو بصیر نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کیا کہ امام فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے والد گرامی نے جابر بن عبداللہ انصاری سے فرمایا، آپ سے مجھے ایک کام ہے، جب آپ کو فرصت ملے تو خلوت میں آپ کو وہ کام بتاؤں گا۔ حضرت جابر نے کہا، جس وقت آپ مناسب سمجھے میں حاضر ہوں۔ جب فرصت کا دن آیا اور خلوت ہوئی تو امام محمد باقر نے حضرت جابر سے فرمایا، آپ نے وہ لوح جو میری ماں فاطمہ زہرا کے دست مبارک میں دیکھی تھی، میری ماں نے آپ کو اس لوح کے بارے میں کیا فرمایا تھا اور اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ حضرت جابر نے کہا، خدا کی قسم میں پیغمبر خدا کے زمانے میں آپ کی ماں فاطمہ زہرا کے خانہ اقدس میں حاضر ہوا تو میں نے انہیں امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد دی۔ اس وقت ان کے ہاتھ میں سبز رنگ کی ایک لوح تھی، مجھے وہ زمرد دکھائی دیتی تھی۔ اس لوح میں جو تحریر تھا اس کا رنگ سفید تھا، وہ تحریر اپنی درخشندگی میں آفتاب تھی۔ جناب جابر کہتے ہیں کہ میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا، میرے والدین آپ پر قربان ہو جائیں، اس لوح کی کیا حقیقت ہے؟ سیدہ زہرا نے فرمایا، یہ وہ لوح ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدیہ کی تھی، اس میں میرے والد علی قدر کا اسم ہے، میرے شوہر نامدار امام علی اور میرے دونوں فرزندوں اور میری اولاد میں سے جو اوصیاء ہیں ان کے اسما ہیں، یہ مجھے میرے والد نے عطا کی اور یہ میرے لیے مزدہ ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے وہ لوح آپ کی والدہ فاطمہ زہرا سے لی اور اس میں نظر کی، تحریر کو پڑھا اور اس تحریر کو اپنے ہاں لکھ لیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی نے جناب جابر سے فرمایا، وہ نسخہ تمہارے پاس ہے تو وہ مجھے پیش کریں۔ جناب جابر نے کہا، جی ہاں وہ نسخہ موجود ہے۔ پس میرے والد گرامی جابر کے ہمراہ ان کے گھر میں لے چلے گئے۔ جناب جابر چمڑے کا ایک صحیفہ لے کر آئے۔ امام نے جناب جابر سے فرمایا، آپ اپنے اس صحیفے میں نظر کریں تاکہ میں آپ کو اس کی تحریر سناؤں۔ جناب جابر نے اپنے نسخے کو اپنے سامنے رکھا، ادھر میرے والد امام محمد باقر نے حرف بے حرف وہ تحریر زبانی سنا دی۔ آخر میں فرمایا، جابر تجھے خدا کی قسم جس طرح میں نے اس لوح کی تحریر پڑھی ہے بالکل وہی ہے یا نہیں؟ جناب جابر نے کہا، جی ہاں بالکل اسی طرح یہ تحریر ہے جس طرح آپ نے پڑھی ہے۔ وہ تحریر یہ تھی، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان و رحیم ہے، یہ خط اس معبود برحق کی طرف سے ہے جو غالب اور حکیم ہے، حضرت محمد مصطفیٰ اس کے نبی اور اس کے نور ہیں، ان پر عالمین کے رب کی طرف سے فرشتہ وحی نازل ہوا۔ اے محمد میرے اسما کو بلند کیجئے، میری نعمات کا شکر ادا کیجئے، ان کا انکار مت کیجئے، میں ہی معبود برحق ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جباروں کی دنیا کو نیست و نابود کرنے والا ہے، مظلوموں کا بدلہ لینے والا اور قیامت کے دن جزا دینے والا، میں ہی معبود برحق ہوں۔ جس نے میرے فضل و کرم کے علاوہ کسی اور فضل و کریم کی امید رکھی یا میری عدالت کے علاوہ کسی اور عدالت سے خوفزدہ ہوا تو میں اسے وہ عذاب دوں گا کہ میں نے عالمین میں سے کسی کو اس طرح معذب نہیں کیا۔ بس تم میری ہی عبادت کرو، صرف مجھ پر توکل کرو، میں نے کوئی نبی نہیں بھیجا مگر اس کے رسالت کے دور کو کامل نہ کیا اور اس کی مدت بعثت ختم نہ کی جب تک اس کا وصی نہ بنایا۔ میں نے آپ کو تمام انبیاء پر فضیلت بخشی ہے اور آپ کے وصی کو تمام اوصیاء پر برتری عطا کی ہے۔ میں نے آپ کو 2 سبطِ حسن و حسین دے کر برگزیدہ کیا ہے۔ میں نے حسین کو ان کے والد گرامی کے بعد اپنے علم کا معدن بنایا ہے۔ میں نے حسین کو اپنی وحی کا خازن بنایا ہے، انہیں شہادت سے متقرم کیا ہے، ان کی زندگی کو سعادت کے ساتھ اختتام پذیر کیا۔ وہ تمام شہداء نے راہ حق سے افضل و اعلیٰ ہیں اور وہ سید الشہداء ہیں۔ میں نے اپنے کامل کلمہ کو ان کے ہمراہ قرار دیا اور اپنی حجت بالغہ کو ان کے نزدیک کر دیا ہے۔ میں ان کے خاندان کی ولایت کی برکت سے جزا عطا کروں گا اور جس نے ان سے اجنبیت رکھی انہیں سزا دوں گا۔ ان کی اولاد میں سے پہلے علی سید العابدین ہیں اور گزشتہ ادوار کے اولیاء کی زینت ہیں۔ ان کے بیٹے اپنے جد نامدار کی شکل و شمائل رکھنے والے ہیں، وہ محمد ہیں اور میری حکمت و دانش کے سرچشمے کو جاری رکھنے والے ہیں اور میری حکمت کے معدن ہیں۔ ان کے بعد ان کے فرزند حضرت جعفر ہیں، ان کی امامت کی تردید کرنے والے نابود ہوں گے۔ جس نے ان کی امامت کو تسلیم نہ کیا اس نے مجھے تسلیم نہیں کیا، میرا فرمان ہی حق ہے۔ میرا وعدہ ہے کہ میں اسے عزت و عظمت بخشوں گا اور ان کے پیروکاروں اور دوستوں کو شادمان کروں گا۔ اس کے بعد میں نے امام موسیٰ کاظم کو ایک تاریک ترین دور میں اپنے بندوں کی نجات اور اس کی رہنمائی کے لیے منتخب فرمایا، کیونکہ میرے مقررات کا رشتہ کبھی منقطع نہیں ہوگا، میری روشن حجت پر کبھی تاریکی کے پردے نہیں پڑ سکتے۔ میرے دوست مہر و محبت کے جام سے سیراب ہوں گے، ان میں سے کسی نے ان کا انکار کیا تو اس نے میری نعمت عظمیٰ کا انکار کیا، جس کسی نے ان کی کتاب کے کسی مفہوم کو تبدیل کیا تو اس نے مجھ پر فریب باندھا اور افطرا پردازوں اور منکرین کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ ان کی امامت کے اختتام پر میں نے امامت کے لیے امام علی رضا کو منتخب کیا ہے جو میرا
عظیم عہد میرا حبیب اور میری خیر و بلائی کا منبع ہے، میرا ولی ہے، میرا ناصر ہے۔ میں نے اپنے پیام کی نگہبانی ان کے دوش پر ڈال دی ہے۔ میں نے انہیں اس مسئولیت میں بار بار آزمایا ہے۔ انہیں ایک افریت و متکبر شہید کر دے گا۔ وہ اس شہر میں دفن ہوں گے جس شہر کی بنیاد ہمارے ایک صالح عبد نے رکھی ہوگی۔ ان کے پہلو میں ایک بدترین آدمی دفن ہوگا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں انہیں صاحب دانش و حکمت فرزند عطا کر کے شادمان کر دوں، جن کا نام محمد تقی ہے، جو ان کا نائب ہے اور میرے علم کا معدن ہے، میرے اسرار کی منزل ہیں، میری تمام مخلوقات پر حجت ہیں، میرے اسرار کی منزل ہیں، میری تمام مخلوق پر حجت ہیں۔ وہ اپنے والد گرامی کی شہادت کے بعد امامت کے عہدے کو سنبھالیں گے۔ جو آدمی ان کی امامت کو تسلیم کرے گا اس کا ٹھکانہ جنت میں بناؤں گا۔ ایسا آدمی اپنے خاندان کے ان کا سفر آدمی کو شفاعت کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اور میں ان کے فرزند علی نقی سے جو امت کے 10ویں رہبر ہوں گے اپنی سعادت کو کامل و اکمل کروں گا، اور میرے ولی و ناصرین ہیں، وہ میری مخلوق کے درمیان گواہ ہیں، وہ وحی کے بعد میری کتاب قرآن مجید کے امین ہیں۔ میں انہیں وہ فرزند عطا کروں گا جو میرے راستے کی طرف دعوت دینے والا ہوگا اور میرے علم و رشد کا خازن ہے۔ اس کا بلند و بالا اسم حسن عسکری ہے۔ میں امامت کو اس کے فرزند جن کا اسم محمد مہدی ہے اس کے ساتھ کامل کر دوں گا۔ وہ تمام جوانوں کے لیے رحمت ہیں۔ ان کے وجود گرا نمایاں میں موسیٰ کاظم کا کمال، حضرت عیسیٰ کا حسن و جمال، حضرت ایوب کا صبر و تحمل، اس کے زمانہ غیبت میں میرے دوست حیران و پریشان سرگرداں رہے۔ ان کے سر حق و عدالت کے دفاع کی خاطر ستم پیشہ بادشاہوں کے ہاں بطور تحفہ ہدیہ اس طرح پیش کیے جائیں گے جس طرح ترک و دیلم مشرکین کے لوگوں کے سر بطور ہدیہ بیچے جاتے ہیں۔ زمین ان کے خون سے رنگین کی جائے گی، ان کے گرو کو جلایا جائے گا، وہ خوفزدہ رہیں گے، ان کے بچوں اور عورتوں کی فریادیں بلند ہوں گی۔ یہ وہ لوگ میرے حقیقی اولیاء ہوں گے اور یہی لوگ ہی دین و انسانیت کا دفاع کرنے والے ہوں گے۔ جی ہاں، ہم انہیں رہبران نور کے ذریعے تیر و تارکی کے ہر فتنے کی بساط کو الٹ دیں گے اور ہر عقیدتی تزلزل کو برطرف کریں گے، اور اپنے بندوں کے ہاتھ اور پاؤں سے استبداد اور دجال گرمی کی زنجیروں کو کاٹ دیں گے۔ انہیں لوگوں پر ان کے رب کے درود و سلام ہوں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور لوگوں کے حقیقی رہبر ہیں۔ تاریخی خیانت۔ عبد الرحمن بن سالم کہتے ہیں کہ ابو بصیر اس روایت کے نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی پوری زندگی میں صرف اس روایت کو پڑھ یا مان لیا تو یہی درس آموز بیان آپ کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اس لیے اس حدیث کو دوستان اہل بیت کے علاوہ دوسرے لوگوں سے محفوظ رکھیے۔ اے قاری کریم، ان مذکورہ حدیث کو پڑھنے کے بعد آپ کو فاطمہ زہرا کے علم و دانش کی معرفت حاصل ہوئی ہوگی۔ آپ نے یہ معلوم کر لیا ہوگا آپ کو رسول اللہ کی بارگاہ عالیہ کا تقرب کثرت کے ساتھ حاصل تھا۔ آپ میرے ساتھ چلیے، جو کچھ استفادہ میں نے کیا ہے اسے بھی سنیے، پھر اس تاریخ خیانت پر ہنسیے یا تعصف کیجیے۔ فقاد نے اپنی کتاب فاطمۃ الفاطمیون میں خود ساختہ اور سقیم حدیث نقل کی ہیں۔ اس کی بناوٹ خود ساختی پر ہنسی آتی ہے۔ اس نے اس حدیث کو دوست سمجھا ہے۔ لمحہ بھر کے لیے اس تاریخی خیانت اور خرافات پر نظر کیجیے۔ وہ لکھتا ہے، دین و باوری کی فطرت اور مذہبی تعصب دختر پیغمبر میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ یہ چیزیں آپ میں اس قدر رائج ہو چکی تھی، وہ جن دینی احکام پر یقین رکھتی تھی وہ ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرتی تھی، وہ اپنے اس عمل کو تقویت اور پرہیزگاری خیال کرتی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ آگ پر پختہ غذا تجوید وضو کا باعث ہے۔ یہ سب کچھ حسن بن حسن کی حدیث سے ظاہر ہے۔ اس نے فاطمہ زہرا سے روایت کی۔ فاطمہ زہرا فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میرے بابا رسول اللہ میرے گھر تشریف لائے، انہوں نے پختہ گوشت ہڈی سے جدا کر کے تناول فرمایا۔ اس دوران حضرت بلال نے اذان دینا شروع کی۔ میرے بابا کھڑے ہو گئے تاکہ نماز ادا کریں۔ میں نے ان کے دامن کو پکڑ لیا اور عرض کیا، بابا جان کیا آپ وضو نہیں فرمائیں گے؟ پیغمبر خدا نے فرمایا، فاطمہ جان میں باوضو ہوں، پھر کیا وضو کرنا ہے؟ میں نے عرض کیا، اس لیے کہ آپ نے آگ سے پختہ کھانا تناول فرمایا ہے۔ پیغمبر خدا نے فرمایا کہ آپ کا کھانا خود جو آگ پر تیار ہو چکا تھا وہ پاکیزہ نہیں تھا۔ اس مقام پر اعتقاد لکھتا ہے، فاطمہ زہرا اکثر مسائل میں آگے ہی نہیں رکھتی تھی، اس لیے مشقت اٹھاتی تھی اور بہت زیادہ احتیاط سے کام لیا کرتی تھی، افراط و شدت کو اپنی زندگی میں ترجیح دیتی تھی۔ میں نہیں جانتا کہ اس کا یہ جھوٹ کس قدر اس کے لیے رسوائی کا باعث بنے گا جو اس نے اپنے نفس کی خواہش پر تخلیق کیا ہے۔ ضرورت ہی نہیں ہے کہ عقاد سے پوچھا جائے اس افسانے کی سند، اس کا مدرک کہاں ہے، اس نے کس معتبر کتاب سے اس افسانے کو نقل کیا ہے، کیا یہ روایت صحیح اور قابل قبول ہے، کیا اس جعلی روایت کے شواہد میں روایت کو بے اساس کا اشکارا نہیں کرتے۔ اس روایت کا نہ کوئی مصدر ہے نہ مدرک، لیکن یہ سوال ہے کہ فاطمہ زہرا دین کا علم کس سے حاصل کرتی تھی، وہ احکام اسلام کس سے سیکھتی تھی؟ کیا ان کے علوم کا اولین مصدر ان کے والد گرامی رسول اللہ نہیں تھے؟ اس کے دوسرے مصدر ان کے شوہر نامدار باب مدینۃ العلم نہیں تھے؟ ان دونوں مصادر سے قبل ان کا مصدر قرآن مجید نہیں تھا، وہ قرآن جو ان کے گھر میں ان کے بابا رسول اللہ پر نازل ہوا تھا؟ تو پھر یہ تو ہم کہاں سے آ گیا؟ کیا قرآن مجید سے یا ان کے والد گرامی سے یا ان کے شوہر امام علی سے؟ سید نساء العالمین کسی صورت میں اس حکم سے لا علم رہ سکتی تھی؟ یہ تو روزمرہ کے مسائل میں کیا انہیں ان کا علم نہیں تھا؟ ان مسائل میں افراط و تفرید کا شکار تھی؟ کیا دختر پیغمبر احکام دین ان جھوٹے افطرا پردازوں سے حاصل کرتی تھی؟ اس لیے انہوں نے اپنے والد کے کپڑے کو پکڑ کر انہیں نماز سے روکا، ان کی ذات وضو سے نہیں ہے۔ یہ تمام باتیں ہیں، میں نہیں جانتا، ہاں شاید عقاد جانتا ہو۔ جی ہاں، یہ ہے مقام تعصف اور کتابینی۔ میں نہیں جانتا کہ عقاد نے یہ افسانہ کیوں گڑھا ہے اور اسے بخوبی جانتا ہے۔